فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا۔ اب ان دونوں کا انجام، بنو نذیر کے یہودیوں کا اور منافقین کا، ان دونوں کا انجام، عاقبہ ان کا انجام، ہما تثنیہ کی ضمیر، ان دونوں کا انجام انہما کہ بے شک یہ دونوں فی النار جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، اپنے کفر کی بنا پر۔ کافروں کے لیے جہنم کا خلود ہے، جہنم کی ہمیشگی ہے، اور کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ ان کا انجام ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، پس ان دونوں کا انجام، کون دونوں؟ بنو نذیر کے یہودی، بنو قریظہ کے یہودی، اور یہ منافقین جو ان کے پیچھے لگے، ان کو اکسانے والے اور پھنسانے والے۔ فرمائیں ان دونوں کا انجام انہما فی النار، بے شک یہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ وذالک، اور یہی جزا ہے، بدلہ ہے، الظالمین ظالموں کا۔ جو بھی ظلم کرے گا، اپنے اوپر کرے یا کسی غیر پر کرے، اس کا بدلہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ تو چونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو ان کے لیے جہنم کا خلود ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مینڈا لائے گا اور جنتیوں اور جہنمیوں کو دکھائے گا، سارے دیکھیں گے، پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ یہ مینڈا ہے بظاہر، اللہ فرمائے گا یہ موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو، جو ایک مانوش ہے، نظر نہیں آتی، اسے ایک حصی جسم دے دیا، مینڈے کی شکل دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر، اس نے موت کو جو آراز میں سے ہے ایک حصی جسم کی شکل دے دی، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے اس کو ذبح کر دے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ میں نے موت کو موت دے دی، اب خلود لا موت، اب ہمیشگی ہے اپنے اپنے ٹھکانے میں، اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو لوگ جنت میں ہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی ان پر موت نہیں آئے گی۔ جو لوگ جہنم میں ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی ان پر موت نہیں آئے گی۔ تو یہاں بھی اسی انجام کار کا ذکر ہے، وذالک جزاء الظالمین، یہ ہمیشگی کی سزا جہنم کی، یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جتھوں کی حقیقت کو واضح کیا، جو ان کا دنیا کا کردار تھا وہ پیش کیا، ان کے جھوٹ کی کلی کھولی، اور پھر ان کے انجام کار کی بات کی مثالیں دے دے کر۔ اتنی صراحت سے جو بیان ہے، ہمیں سمجھانا مقصود ہے، انہی چیزیں ہمارے اندر نہ ہوں، وہ دروغ اور وہ کذب، وہ جھوٹے وعدے، اور وہ جو کفر میں پیش ہونا، ہم اس سے گریز کریں۔ ہمارے لیے ہمارا دین ہے، اسلام ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، اس کے ساتھ چمٹے رہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔